اور یہاں پہ ہم ایک کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی میرا یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام آباد اگر ان پرسن ان کا کب تک کوئی وزٹ ہے نیئر فیوچر میں؟ صحیح. جی جی بالکل. اور آپ اپنے کوئی اور ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ نے یہ انرجیز حاصل کی ہیں اور اس حوالے سے آپ کے کوئی ایکسپیرینسز ہیں؟ ایکسپیرینسز یہی ہیں کہ آپ کی لائف میں ایم ہونا چاہیے اور ان کو پھر اچیو کرنے میں ایزی ہوتا ہے. آپ کو ڈیلی کے الگ سے آپ کے ہوتے ہیں. ہیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. چھوٹے موٹے پرابلمس آپ اپنے خود ہی سے اس کو آپ ٹھیک کر لیتی ہیں گھر میں رہ کے. صحیح. چلیں آمنہ آپ نے ہمیں کال کیا. میرا ڈسٹینس اٹیونمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے تو مجھے تو بہت اچھا مطلب رہا. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ ان پرسن تو ڈیفینیٹلی وڈ بی گریٹ. تو وہ مجھے ان سے ہے کہ وہ ان کا کوئی ہے اسلام آباد میں آنے کا. جی ابھی ہم پوچھتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. آمنہ آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے طالب علم صحت کے قریب رہیے. ہم ابھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کیا پروگرام ہے اسلام آباد کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. جی ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی نیئر فیوچر اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام ہے؟ اور جی بالکل ہے. وہاں پر کا اسٹوڈنٹس ہے اور ہم نے وہاں پر کلاس دینے ہیں. اچھا. تو اچھا دوسرا انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا اور خاص بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ سمدھا ہیلنگ انرجی حاصل کرنے کے بعد یہ بہت سارے اپنے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں یہ خود ہی سالو کر لیتی ہیں. وہ کس طرح سے؟ یہ چھوٹے موٹے مسائل جس طرح کے صحت کے حوالے سے ہیں اور انہوں نے HMF کیے ہیں. جی جی جی. تو چھوٹے مسائل جس طرح کے انسان کو بہت سی چیزیں لاحق ہوتی ہے. مسائل ہر انسان کو ہیں. جی ہاں جی. چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے مسائل بھی ہیں. تو بڑی مسائل بھی حل کیا جا سکتا ہے. چھوٹے موٹے مسائل بھی حل کیا جا سکتا ہے. جیسے مثلا گھر میں پریشانی ہوئی, کسی کو بیماری ہوئی, درد ہوئی, تو وہ وہی پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. گھر میں اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں صحیح. تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اور پھر نیچرل طریقے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بہترین بات. اچھا اسی حوالے سے ہمیں ایک علی احمد اتفاق سے یہ بھی اسلام آباد میں ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک میسج آپ کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے 12 سال سے آدھے سر کا درد ہے. اس کو شاید میگرین کہتے ہیں جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے ان کا کہ مجھے 12 سال سے آدھے سر کا درد ہے. دوائی لیتا ہوں, جتنی دیر دوائی کا اثر رہتا ہے آرام رہتا ہے اور پھر درد شروع ہو جاتا ہے. کیا سمدھا میں اس کا علاج ممکن ہے؟ اب یہ اسلام آباد ہیں. جی بالکل 100% انشاءاللہ ان کا سمدھا سے, یوگا سے, چیزوں سے میگرین کا علاج ہے. بالکل ہے. اچھا تو کیا ان کو کرنا ہوگا جب آپ وزٹ کریں؟ یہ بھی اسلام آباد ہم وزٹ کریں گے تو وہ آئیں وہاں پر. ہمارے انٹروڈکٹری لیکچرز, ہم فری انٹروڈکٹری لیکچرز تمام شہروں میں رکھتے ہیں. تو یہ آ جائیں وہاں پہ اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم بیسٹ طریقہ بتائیں گے, ان کا ہیلنگ کریں گے. جی علی احمد, جب ڈاکٹر صمد مسافر اسلام آباد ہوں تو پھر آپ وزٹ کیجیے گا. آپ وہ جو وہاں بھی فری انٹروڈکٹری لیکچر ہوتے ہیں اس کو آپ اٹینڈ کیجیے گا اور آپ جب ملاقات کریں گے تو بہت سارے آپ ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کی جو پرابلم ہے, آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے آدھے سر کے درد کا, ڈاکٹر صمد مسافر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ابھی سوالات بھی کافی ہیں جو ہمیں لکھا ہیں, لیکن میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طویل عرصے سے میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ اتنے لوگوں کو آپ کی ساری جو ٹریننگ دے رہے ہیں, آپ فری انٹروڈکٹری لیکچرز آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ
کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ نے یہاں پہ بھی ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ نے یہاں ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے کہ جہاں آپ کی تمام ذیل سائنسز کے حوالے سے آپ لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا کام ہے، اور نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کر رہے ہیں جو کام، کیا اس میں گورنمنٹ کی بھی آپ کو کسی قسم کی کسی بھی حوالے سے کوئی سپورٹ ہے؟ گورنمنٹ تو کبھی اس نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، بلکہ مجھے تو میرے ریسرچ میں بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے مجھے. اچھا. نہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ کبھی نہیں ملے مجھے. اچھا. میں خود کرتا ہوں، میری ٹیم ہے، بس یہ ہم. تو کبھی آپ نے کوشش کی کہ کسی گورنمنٹ ادارے کو جو آپ کے اس ٹریڈ سے ریلیٹ کرتا ہے انہیں اپروچ کرنے کی؟ نہیں، یہ میں نے کوشش نہیں کی، یہ تو ہے بس. اچھا. میں نے کوشش کبھی نہیں کی ہے، کیونکہ میں اپنے طور پہ کام خود بھی پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی کوشش نہیں کی ہے گورنمنٹ کے کسی ادارے سے کی. لیکن یہ ہے کہ انسان کو ایک گلہ رہتے ہیں جی جی کہ ایک ملک میں ایسے لوگ جو جنہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہیں، بہت تھکا دینے والے محنتیں کی ہوتی ہیں، ان کو میرے خیال میں بہت تشویق کرنا چاہیے. اچھا. بہت زیادہ یہ تشویق سپورٹ ہوتے ہیں، سب سے بڑے سپورٹ. صحیح. لیکن ویسا کیے بھی ہے، بہت سے اداروں نے کیے ہیں، بہت سے اداروں نے مجھے ایوارڈز دیے ہیں اور شیلڈیں دیے ہیں، تشویق کیے ہیں. تو یہ بس میں یہ سب سے بڑی خوشی مجھے یہی ہے. باقی تو اللہ کا شکر ہے، میرے پاس اچھی نالج ہے اور اچھی طاقتیں ہیں، سب کچھ اپنے طور پہ میں کر سکتا ہوں. کسی کے کبھی ایک ذرا بھی کبھی کسی کا احتیاج، محتاجی یا کوئی چیز یا کوئی کسی سے کوئی اس طرح کی کچھ ہیلپ لینے کا کبھی سوچا نہیں ہے. اچھا. تو اپنے طور پہ جو کیا میں نے الحمدللہ، اور میری ٹیم ہے میرے ساتھ جو ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ساتھ دیتے ہیں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. ٹیم ورک ہے سارا یہ ساتھ جو ہے. اچھا، میں ایک بریک کے دوران ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے تھے اور شاید وہ موبائل سے فون کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اتنا دیر ہولڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کا دوبارہ سے پروگرام شروع ہو، کیونکہ شاید ان کے کارڈ میں، ان کے فون میں جو کارڈ تھا اس کا شاید بیلنس کم تھا. ان کا بھی غصے کے حوالے سے سوال تھا کہ جی ان کی وائف کو بھی غصہ آتا ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے، وہ جب شام میں جاتے ہیں تو وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے؟ جی، ریلیشن شپس میں تو غصہ آتے ہیں. یہ جو تعلقات ہے ازدواجی زندگی میں غصہ ضرور ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور نیچرل ہے یہ. تو کچھ لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں غصہ کو، اور کچھ لوگ کم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ خیال رکھتے ہیں اس کا کہ اس کو غصہ پہ کنٹرول کر لیں، کچھ بغیر اس کے بے تکلف غصہ کرتے ہیں. تو یہ غصہ جو ہے نا، واقعی یہ ایک برا کیا ہے عادت ہے. غصہ کو تو جس طرح کی میں نے ٹیکنیک بتایا اس کے مطابق انہیں غصہ کو کم کرنی چاہیے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت اب تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ڈرائنگ روم میں آپ تشریف لائے. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا.